جھکتا کب ہے انسان؟ یہ جھکنے والا ہے، اللہ اکبر، ذرہ نوکری لگ گئی تو باوا پر اکڑنے والا انسان یہ. ہاں، جب تک نوکری کو جاتے نہیں ابا کے سامنے کیسا رہتے؟ ہاں جی ابا، جی ابا، با اٹھ با جا کو گھڑے میں پانی لے لو ابا. اچھا ابا، کیونکہ ابا سے فیس بن لے کوئی، ابا کھانا کھلا لے کوئی، اتنا سیلری آ جاتی. جتنے باپ ہیں ان کے دلوں سے پوچھیں، ارے بلی رنگ بدلتی ہے نا. جنتی ہیں وہ بیٹے جو کروڑ کمانے کے بعد بھی ویسے ہی باپ کے سامنے بیٹھتے ہیں جیسے وہ LKG میں باپ کے سامنے بیٹھے تھے. ہر ایک بیٹا اپنے باپ کو کیا میسیج دینا معلوم؟ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، ابا جیسا LKG میں آپ کا تھا ویسا آج لاکھوں کمانے کے بعد میں اور میری دولت سب کچھ آپ کی ہے. آپ مجھے استعمال کریں، میری دولت استعمال کریں. لیکن انسان کیا ہے، تھوڑا پیسہ آتے ہی ابا ذرا آوازاں بند کرتے ہیں. سیلری آنے سے پہلے ابا آواز کرتے ہیں، سیلری آنے کے بعد ابا ذرا آوازاں بند کرتے ہیں. اتنا کرنے والا انسان کب جھکتا؟ کب جھکتا؟ کہاں جھکتے ہمیں؟ بینک کو جاؤ، کام بننے کا رہتا، انہوں گھستے کیسا آفس میں، جو ہی ایک چھوٹی بیٹھی رہتی، انہا میں نو میڈم فون نمبر ایڈ پڑھنو، خود بخود کھندہ جھک گیا. فون نمبر ایڈ پڑھنو، آدھار کارڈ آدھار کارڈ مٹو ماں پین کارڈ ہو میڈم. میں ایکٹنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ کتنا جھکا دیکھیے. اچھا ریشن کارڈ میں نام ایڈ کرنا ہے سر، چھوٹی بیٹھی رہتی انہیں موٹی گنا لینے جانا ہے. جس سے ہمارا کام بننے والا ہے بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود جھک جاتے. اور جس سے ہمارا کام بننے والا ہے جب وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے سوا کوئی ہمارے خیال میں نہیں رہتا. انسان کی فطرت ہے نا. تو وہ آدھار کارڈ دینے والا بھی، وہ پین کارڈ دینے والا بھی، وہ نوکری دینے والا بھی، وہ خوشیاں دینے والا بھی، سب کے سب میرے اللہ کے مٹھی میں ہے. جب یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو خود بخود جس طرح وہ گورنمنٹ آفس میں، پولیس اسٹیشن میں، وہ باس کے سامنے انکریمنٹ لینے کے لیے جیسا انسان جھکتا ہے اس سے زیادہ مولا ذوالجلال کے سامنے جھک جاتا ہے. ہر چیز اللہ کے مشکل یہ ہے کہ ہم کیا سمجھ گئے ہیں، جو مشرکین عرب کی سوچ تھی وہی ہماری بھی سوچ ہے کہ اللہ اسباب کے حوالے کر دیا ہے، ہماری زندگی پیسے کے حوالے کر دیا ہے. اللہ پیسے کے حوالے کر کو چھوڑ ڈالا ہم نا، جاؤ پیسے رکھ لے کو جی لو، پیسے پالیں گے تم نا. یہ ہم سمجھ گئے ہیں. خدا کی قسم یہ ریلیشن نہیں ہے، یہ نسبت نہیں ہے ہماری اللہ کے ساتھ. اللہ ہر چیز کو، یہ میرا ہاتھ یہ اٹھ رہا ہے تو اللہ اٹھا رہا ہے. یہ ایمان ہے، حقیقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے یا جنگ کو جا رہے تھے بھول رہا ہوں میں. دوپہر کا وقت آیا، تھک گئے، فوج رکی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. آپ نے اپنی تلوار مبارک اس درخت پر لٹکا کر سو رہے تھے. ایک گاؤں کا آدمی آیا، دیکھا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار اٹھایا، نکالا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آنکھ کھولتے ہیں، بالکل ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ جب تک میرا اللہ اسے طاقت نہیں دے گا وہ چاقو چلا نہیں سکتا. یہ ایمان رکھ کر دیکھیں، یہ ایمان رکھ کر دیکھیں. بدر میں جو اترے تھے نا 313، وہ اس ایمان کے ساتھ اترے تھے. لکڑی لے کر تلوار کے سامنے کھڑتے تھے، خود بخود سر کٹ کے گرتا تھا. ایمان وہ تھا بدری صحابہ کا. تو حضور کو پوچھتا ہے، یا محمد من یمنعوک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تم کو مجھ سے بچائے گا؟ حضور کہتے ہیں اللہ. وہ حضور کا اللہ کہنا تھا ایسا کہ ہاتھ کانپ کے تلوار گر گئی، ڈائریکٹ آ کے اللہ بچا لیا.
خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں ڈائریکٹ پال رہا ہے، ذرا اس کے ڈائریکٹ پالنے کے ساتھ ہو کر دیکھیں۔ اس کے ڈائریکٹ یہ سب میرے پیسوں میں رکھ دیا، نہیں رکھا ہے۔ ہر چیز غور کرتے آئیں، ہر چیز کا کنیکشن اللہ سے ہے۔ جیسا یہ سب ہے نا، لائٹ چل رہا ہے، فین چل رہا ہے، سب چل رہا ہے نا، سب کا کنیکشن وہ مین میں ہے۔ وہ مین آف کر دیں گے سب آف ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی زیادہ اللہ کا جو انڈائریکٹ جس کو ہم سمجھ کر ہیں، وہ کنیکشن اس سے بھی ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی نا، وہ کیوں؟ ان کا جس کا یہ ایمان جتنا مضبوط رہے گا، اس کے ذریعے سے وہ ڈائریکٹ کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وہ کرنے والا وہ ولی نہیں ہے، وہ کرنے والا مولا ذوالجلال ہے۔ ولی بس کیا کر رہا ہے؟ اس کے ایمان کو بڑھا کر بیٹھا ہے، بس اتنا ہی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی انہوں دعا کرتے ہی قبول ہو جاتا، ہمیں کرے تو قبول نہیں ہوتا نا، اچھا ہو جانا۔ کیوں؟ ان کا ایمان ایسا ہے کہ میرا اللہ ڈائریکٹ دے گا۔ وہ دعا کرتے فوراً خود پھونکتے ہی اچھا ہو جاتا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے سامنے نماز میں کب تک مزہ نہیں ملے گا؟ جب تک سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ المستعان نماز آسان ہو جائے گی۔ صرف آسان نہیں ہوگی، نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔